پہلے ایک سوال ہم پوچھنے لگے، کیا عمران خان اس ملک کا غدار ہے؟ نہیں۔ کیا شاہ محمود قریشی اس ملک کے غدار ہیں؟ اس وقت ان کے اوپر 10 سال کا جو چارج ہے وہ غداری کا ہے۔ جب ہم کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو آج کل کورٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو کیس کے اندر جج نے کیا کہا اور وہ لائر جو اپوائنٹ ہوا تھا وہ کیا کہا، یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہ پہلے سمجھنا چاہیے یہ کیس عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود کے اوپر ہوا کیوں ہے۔ یہ اس لیے کیس ہوا تھا کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کورٹ میں ایک وٹنس کے فارن آفس کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں لوگ خوش نہیں ہیں کہ عمران خان نے کاغذ جلسے میں لہرایا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا بات۔ اس کے بعد عمران خان جس کے ساتھ غداری ہوئی، جس کی حکومت گرائی گئی، اس کو آپ نے اور شاہ محمود کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ کس چارجز پہ؟ ٹریزن کے چارجز ہیں جو 100 سال میں انگریزوں کے وقت میں بھی نہیں لگائے گئے۔ آپ یہ اس پہ ضرور جب آپ میڈیا کوریج کرتے بھی ہیں کبھی نہ یہ بات بھولیں کہ آپ ایک سوال پوچھیں، کیا عمران خان غدار ہے کہ 10 سال قید میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا عمران خان غدار ہے؟ اس نے کیا کاغذ کا کون سا جرم تھا اس کاغذ کے اندر جو یہ چاہتے نہیں کہ آپ سنیں، لیکن جو کچھ اس کاغذ میں تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ دوسری بات، وہی ڈونلڈ لو جس کے حکم کے اوپر جس نے پیغام بھیجا تھا وہ جنرل باجوہ کو، آج امریکہ میں اس کو تو انہوں نے بلا لیا ہے فارن افیئرز کمیٹی نے۔ کیا بات ہے کہ ہم اب جنرل باجوہ کو، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کو کورٹ میں نہیں بلاتے؟ بتائیں کہ ناراضگی یہ ہے کہ جو ڈونلڈ لو نے باجوہ صاحب کو میسج بھیجا تھا عمران خان نے لوگوں کو کیوں بتا دیا؟ یہی اس کی سزا ہے 10 سال کی۔ پہلے آپ کیس 100 دن بھی یہاں بیٹھے رہیں، پہلے اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم یہاں لائرز کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے ہیں، آج لائر بہت آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ آئے ہیں۔ دوسری بات، جب کورٹ روم کے اندر ہم آج گئے ہیں، آدھا کورٹ روم تو کوشش کی گئی تھی پولیس والوں سے بھر دیا تاکہ آپ کے ایم پی ایس، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس، ایم این ایز اور لائرز اندر نہ بیٹھ سکیں۔ آج تو اتنی پولیس اندر بٹھا دی تھی وہ جج صاحب نے کورٹ روم میں کہ آج اس لیے ساروں کو باہر کھڑے ہونا پڑے۔ تو میری اپیل ہوگی عامر فاروق صاحب کے پاس کہ پلیز نہ گھبرائیں، یہ سارے لائرز اور ایم پی ایس یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے ذمہ دار کمیونٹی ہے۔ یہ وہاں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ پاکستان کی مستقبل کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 50-60 پولیس والوں کو کورٹ روم کے اندر سیٹوں پہ بھرنا پڑے؟ مت گھبرائیں، ہم آپ کو ریشور کرتے ہیں، کوئی نعرہ آپ کے خلاف نہیں لگے گا۔ آپ بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ نعرہ لگے گا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی لائر آپ کو کورٹ روم میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، پلیز آئندہ کے لیے آپ پروسیڈنگز کے دوران 50-60-70 پولیس والوں کو کورٹ روم سے باہر رکھیں، اور منڈے کو انشاءاللہ اور ہم یہ دوبارہ کیس چلے گا۔ میم آج عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیس بھی تھا، تو خان صاحب سے کیا بات ہوئی؟ آپ کس خان صاحب جو آج کل کا ایشو ہے، ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ جو لائرز کو بھی بتا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بہت دکھ ہوا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اور یہ پاکستان اور ان کو لڑانے کی کوشش جو بھی شر پسند عناصر کر رہے ہیں، اس کا ان کو بہت دکھ ہوا کہ ہمارے افغانستان، ہمارا بھائی، مطلب ان کے برادران تعلقات ہیں ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ کوئی ہمیں توڑنے کی کوشش کرے آپس میں۔ میم فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ فلسطین کے حوالے سے میڈیا کو وہاں بتا کیا تھا، فلسطین کے اوپر تو عمران خان نے میڈیا کو ادھر بتا دیا تھا، اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے؟ آج کل تو پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔